ہمارے جوان ہمارا فخر اور ہمارے شہداء ہماری شان ہیں۔ پاک فوج کے انہی جوانوں کی بدولت سرزمین پاک و وطن قائم و دائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ایسے ہی ایک بہادر سپوت نوید قاسم بھی ہیں، جنہوں نے 16 اکتوبر 2008 کو سوات میں آپریشن رائے حق کے دوران دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے گولی کھائی اور اپنی آنکھ گنوا دی، مگر دہشت گردوں سے لڑتے رہے۔ اس وقت غازی پاکستان نوید قاسم ہمارے نمائندے کاشان صدیقی کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پوری قوم ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے افواج پاکستان جو ہے ہر محاذ پر دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے اپنی مادر وطن جو ہے اس کا دفاع کرنے میں سب سے آگے افواج پاکستان ہوتی ہے۔ 2008 میں پاکستان کے حالات جو ہے کافی خراب تھے۔ اگر ہم وزیرستان کی سوات کی بات کریں تو دشمنوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو ایسے میں افواج پاکستان نے ایک جنگ کا اعلان کرا۔ اس جنگ کا نام رائے حق تھا۔ اس جنگ کے اندر بہت سے ہمارے فوجی جوان جو ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ شہادت جو ہے وہ پیش کرا اس قوم کے خاطر، اس مٹی کے خاطر۔ اسی جنگ کے ایک غازی میرے ہمراہ موجود ہیں، ہم ان کو اپنے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں ان سے بھی ملوائیں گے۔ نوید قاسم میرے ساتھ موجود ہیں، اس جنگ میں موجود تھے، ان سے بات کریں گے۔ نوید بھائی بتائیے گا، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ بال نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا اس جنگ کے کیا مناظر تھے، کیسے آپ نے وطن کا دفاع کرا، کیسے آپ نے دشمنوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرا، یہ ذرا ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں FF ریجمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ 15 FF بیسیکلی میری یونٹ ہے۔ 2007 میں ہم گئے تھے آپریشن رائے حق کے لیے، اور میں 2007 کے اینڈ میں گئے تھے، 2008 لگ ہی گیا تھا۔ وہاں پر جب ہم چلے گئے تو وہاں پر ایک گھمسان کی لڑائی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس کے اندر پہچان نہیں کر سکتے تھے کہ کون اپنا کون پرایا ہے۔ وہاں پر اتنے حالات خراب تھے کہ جو ویپن اٹھاتا تھا وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہوتا تھا، جو ویپن نہیں اٹھاتا تھا جبکہ وہ دہشت گرد ہوتا تھا، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے تھے یہ دہشت گرد ہے۔ اور اسی صورت میں بہت زیادہ افواج پاکستان کو نقصان بھی پہنچا۔ تو یہ 2008 کا واقعہ ہے کہ ہم جب آپریشن میں پہنچ گئے، جا کے وہاں پر کانجو قلعہ تھا سوات میں، جہاں پر جا کے ہم نے وہاں پر سٹے کیا۔ خراب ہونے لگے اور فوراً ہمیں آرڈر ملا کہ یہاں سے موو کرنا ہے، آگے سید الشریف ایئرپورٹ تھا، سید الشریف ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ ہم نے وہاں پر جا کر ان کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جن کا آپریشن کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ اس قلعے کے قریب علاقے تھے اور تمام تر دہشت گردی اور تمام تر جو حملے ہو رہے تھے وہیں سے ہو رہے تھے۔ وہاں پر پہنچتے ہوئے رات ہو گئی۔ رات کے ٹائم ہم ڈیفینس کرتے کرتے ہم نے اپنے مورچے وغیرہ سنبھال لیے تو تاکہ جو ہے نا ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اسی صورت میں ابھی ہم اسی اپنے ڈیفینس میں لگے ہوئے تھے کہ رات کو اچانک حملہ ہوا، اور حملہ بڑا زوردار حملہ ہوا جس کے اندر ہم ڈیفینس میں لگے تھے۔ چاروں طرف پہاڑیاں تھیں اور دور سے بھی فائر آیا، قریبی بھی فائر آیا۔ تو وہاں پر میں 3 مورچوں پر سیکشن کمانڈر تھا، تو مجھے اچانک آرڈر ملا کہ بھائی آپ یہاں سے چھوڑیں، آپ گیٹ پر چلے جائیں۔ گیٹ کا مورچہ فرنٹ مورچہ تھا جہاں سے روڈ بھی تھا، آنا جانا بھی تھا، اور مقصد وہاں پر کوئی اتنی خاص ڈیفینس نہیں تھا، ایک مورچہ ہی تھا۔ تو وہاں پر جیسے ہی رات کے 11:15 بجے میں وہاں پر پہنچا، وہاں پر پہنچتے ہی تقریباً 10 منٹ کے بعد حملہ ہو گیا ہم پر، اور حملہ بھی ایک شدید حملہ ہوا جو کہ چھوٹے ویپنز کے ساتھ بھی ہوا اور بڑے راکٹ لانچر وغیرہ بھی انہوں نے فائر کیے۔ اس دوران یعنی کہ دشمن کو سامنا کرتے ہوئے ایک فائر مجھے بازو پہ لگا، رائٹ ہینڈ پہ۔ اس کے بعد جیسے ہی میرے ہاتھ سے ویپن گر گیا تو فوری انہوں نے راکٹ لانچر مارا۔ سامنے ایک دیوار تھی، دیوار کے اندر جا کے لگا، وہاں سے ایک سپلنٹر اٹھا میری آنکھ میں چلا گیا اور آنکھ میری شہید ہو گئی۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل آپ نے دیکھا نوید قاسم میرے ہمراہ موجود تھے۔ رائے حق جنگ کے اندر انہوں نے جس طرح جرات اور بہادری سے دشمنوں کا سامنا کرا، انہوں نے تمام چیزیں جو اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتائی ہیں، ہم نے تمام چیزیں ہمارے ہیرو ہیں، اور دیکھیے کہ ان کی آنکھ شہید ہوئی اور اس کے باوجود ان کا آپ عزم دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، کتنا جوان ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ بالکل کھیل بھی رہے ہیں، اپنی پوری انہوں نے داستان بیان کی ہے۔ کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ کچھ محرومی کا شکار ہیں یا پریشان ہیں۔